داستان دلی پارٹ 4۔ دلی کے بارے میں سینکڑوں ایسی باتوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے جو تاریخی نقطۂ نظر سے بہت اہم ہیں۔ بار بار بگڑنے اور سنورنے کے باوجود دلی کے اطراف میں عہد وسطیٰ کے تمدنی سرمایے کی نشاندہی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام پرانے عہد کی داستان جو گزرتے وقت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے اسے حافظے کی گرفت میں لینا ضروری ہے۔ یہ ہے دلی کی داستان۔ جامع مسجد سے راج گھاٹ تک بے مبالغہ ایک صحرائے لخ و دخ ہے۔ اینٹوں کے ڈھیر جو پڑے ہیں وہ اٹھ جائیں تو ہو کا میدان ہو جائے۔ کلکتہ دروازے سے کابلی دروازے تک میدان ہو گیا۔ پنجابی کٹرا، دھوبی واڑہ، رام جی گنج، سعادت خان کا کٹرا، جرنیل کی بی بی کی حویلی، رام جی گودام والے کے مکانات، صاحب رام کا باغ، حویلی، ان میں سے کسی کا پتہ نہیں۔ نہ قلعہ، نہ شہر، نہ بازار، نہ نہر۔ دلی پر فرنگی عملداری ہمارے تابوت میں آخری کیل تھی۔ 1857 کے ہنگامے نے یکلخت دلی کی بساط الٹ دی، مگر یہ ہنگامہ دلی کے لیے کوئی نیا نہیں تھا۔ دلی کبھی منگولوں کے ہاتھوں لوٹی، کبھی اسے تیمور نے لوٹا، کبھی نادر شاہ نے چڑھائی کی اور کبھی افغانوں کے ہاتھوں نے اسے مسمار کیا۔ دلی پر مرہٹوں نے ستم ڈھائے، سکھوں نے یورش کی، روہیلوں نے حملے کیے۔ غرض کہ دلی کے 1000 سالہ تاریخ شکست در شکست کی ایک لمبی داستان ہے۔ اسی کے ساتھ دلی والوں کے تحمل، صبر جمیل اور قوت مدافعت کی تعریف نہ کی گئی تو بڑی حق تلفی ہوگی۔ تیمور کے حملے سے دلی کا ایک دور، جس میں باوجود مختلف خاندانوں کی حکومت کے ایک تسلسل تھا، ختم ہو گیا۔ تیمور کی اجاڑی ہوئی دلی اس کے بعد دوبارہ بسنے کو تو بسی، مگر پچھلی سی بہاریں یکایک لوٹ کر نہ آ سکیں۔ لودھی حکمرانوں نے یہ بساط پلٹنے کی کوشش ضرور کی۔ مغلوں کی آمد کے بعد اب دلی کی جگہ آگرہ رانی بنی، پھر مدتوں تک دلی کی حیثیت باندی کی بنی رہی۔ بابر نے بھی پیٹھ دکھا کر دلی کی جگہ آگرہ کو اپنی راجدھانی بنایا۔ سوری حکمرانوں نے کچھ آنسو ضرور پونچھے۔ اس بار ہمایوں نے کچھ کرنا چاہا مگر وہ خود کو دلی کی خاطر ہار بیٹھا۔ اکبر کو جب سلطنت ملی تو وہ دادا کی چوکھٹ سے جال ملا۔ جہانگیر باپ کے نقش قدم کو کہاں چھوڑنے والا تھا۔ جب تک جیا آگرے میں جیا۔ شاہجہان کی زندگی کے بہترین سال یہیں گزرے۔ ممتاز کی موت نے جب اسے آگرے سے کچھ بد دل کر دیا تو وہ چلتے چلتے تاج محل کا تحفہ آگرے کو دیا اور نظر انتخاب دلی پر پڑی۔ سوکھے دھانوں میں پانی پڑا، آن کی آن میں پھر سے کایا پلٹ ہو گئی۔ اب کی بار حسن کچھ ایسا نکھرا جیسے کالی بدلیوں کے پیچھے سے چاند نکل آتا ہے۔ شاہجہان کی دلی اگرچہ مہرولی والی دلی تھی پر بسی تو دلی کی سرزمین پر ہی تھی۔ پھر لال قلعے کی تعمیر کے بعد چاندنی چوک بنا، فیض بازار بنا، چوک سعد اللہ جیسے بازار بنے۔ بادشاہ کی نظر عنایت ہوئی تو سارا عالم ایک بار پھر دلی کے قدموں میں آ لگا۔ ایک سے بڑھ کر ایک حویلی بنی، محل سرائے بنی، باغوں کا تو کہنا ہی کیا، دلی سبز پری بن گئی۔ دولت اور فراغت نصیب ہوئی تو دلی کے معاشرت دوبارہ نکھر آئی۔ مزاجوں میں نفاست آ گئی، طبیعتیں سیر و تفریح کی طرف راغب ہوئیں۔ معیار زندگی بلند ہوا تو اچھی چیزوں کی مانگ بڑھی، صنعتیں کمال تک پہنچ گئیں۔ قدردانی فن پرستی دلی کے بادشاہوں کی سرپرستی اور امیروں کے حوصلہ افزائی سے پارس کام کیا لگا۔ آگرے میں تخت نشین ہونے کے بعد شاہجہان نے جب آگرے کی گلیوں کو تنگ پایا
تو احکامات صادر فرمائے کہ آگرے کے تاجر اور رئیس جو کوٹھیوں اور حویلیوں کے مالک ہیں اگر اپنی خوشنودی کے ساتھ شہر سے دور کہیں اور جانا قبول کریں تو اس شہر کے بازار کشادہ کرنے کے لیے کچھ مکانات منہدم یعنی توڑ دیے جائیں۔ شہر کے امیروں کو یہ تجویز پسند نہ آئی اور وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، دست بدست عرض کی، اگر جان عزیز درکار ہو تو قدموں پر نثار کریں۔ حضور عالی جاہ کے حضور میں یہ عرض کرنے کی گستاخی کرتے ہیں کہ ملک آپ کا مغرب تا مشرق چار داموں میں پھیلا ہے، جنگل بیابان اور افتادہ زمینوں کی کمی نہیں ہے، ہم کہ اپنے باپ داداؤں کے وقتوں سے یہاں رہتے چلے آ رہے ہیں اور مٹی اس دیار کی ہمارے لیے کحل الجواہر سے زیادہ ہے، آدمی جہاں رہتا ہے اس زمین سے اسے پیار ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر جان کی امان ہو تو مدعا یہ ہے کہ ہماری حمیت ہرگز اپنی رضامندی سے گھر بار چھوڑنے کی نہیں ہے، کیوں سرکار کو اختیار ہے کہ آپ ہمیں جہاں بھیجیں گے ہم چلے جائیں گے۔ تب بادشاہ نے تأمل کیا اور شفقت سے فرمایا، خاطر جمع رکھو، ہر آسان نہ ہو، تمہارے گھر اور تمہاری حویلیاں جو کی تو رہیں گی، جو تمہاری خوشی یہی ہے تو ہم یہاں سے دور جمنا کے کنارے دوسرا شہر بسائیں گے اور اپنی رعایا کو اپنے ہمراہ یہاں سے ساتھ لے جائیں گے۔ اس طرح شاہ جہاں آباد کی بنیاد پڑی اور زمین کا ایک ٹکڑا جو دریا کے کنارے بیابان پڑا تھا اس کے نصیبوں نے یاوری کی۔ لال قلعے سے کچھ دور بادشاہ کے لیے ایک عارضی مکان رہائش کے لیے تعمیر کرایا جو آج بھی قلعہ محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دہلی آگرے والوں کی ہمیشہ شکر گزار رہے گی کہ انہوں نے شاہ جہان کو آگرے سے باہر جمنا کے کنارے شہر بسانے کا خیال دیا۔ اگر شاہ جہاں نے آگرے کے باہر شاہ جہاں آباد نہ بسایا ہوتا تو آج دلی میں نہ لال قلعہ ہوتا اور نہ ہی جامع مسجد ہوتی۔ شکریہ۔